خدا دے بندے نے اپنی ربوبیت کا اعلان کر دیا، میں رب ہاں، میں الہ ہاں، میں معبود ہاں، میں تلے سبحانی ہاں، میں خدا دا اوتار ہاں، مینوں سجدہ کرو، یہ خدا نوں ہی سجدہ ہے۔ بادشاہ دلے سبحانی ہوں جس نے اعلان ہویا نا، تو متکبر بادشاہ اپنی کیبنٹ کے وزراء تفسیراں بھی چاہتا سامنے بادشاہ کے سامنے ایک شخصیت بیٹھی ہے جہاں اس میں گرامی جناب یملیخا، کھبے پاسے جناب مکسل مینا، یملیخا اور مکسل مینا دونوں سکے پڑا، ایک بادشاہ کا وزیر اعظم، دوسرا وزیر خارجہ، وزیر اعظم تے وزیر خارجہ یملیخا تے مکسل مینا نال نال بیٹھے تے اپنی جناب کیبنٹ کے اعلان کرتا میں اندازہ ہاں، میں رب ہاں، کیوں نہ میں اپنی ربوبیت کا اعلان کرا؟ جس نے جناب یملیخا کا لکھا ملیا، یملیخا نے مکسل مینا نو ویکھیا، مکسل مینا نے جناب مرتوس نو ویکھیا، مرتوس نے کھگے پاسے دیکھیا کشفوتت بیٹھے سن۔ یہ جڑے توحید پرست دنے بادشاہ دی کیبنٹ میں ہوں نے، راتی مسلیاں تے کھلو کے خدا دی عبادت کرتے ہوں۔ میں رب تفسیراں بھی چاہتا ہے غصے کے نال یملیخا وزیر اعظم تے بادشاہ ووٹ پہ مانگتا ہے کہ پہلا تو وزیر اعظم تسلیم کرے، مڑ وزیر خارجہ مننے، اللہ حاضر کیا سے میری کیبنٹ مینوں پہلے رب منے، پھر میں گورنر تے آواں گا تے پوری کابینہ پورے امال کو ووٹ لے کے پبلک نو کہاں گا مینوں سجدہ کرو، میں انداتا ہاں، میں خدا ہاں۔ تفسیراں وچ آوندا جناب یملیخا توحید پرست خدا دا عبادت گزار بندہ، یملیخا غصے نہ اٹھے، یملیخا نو ویکھ کے مکسل مینا اٹھے، کشفوتت اٹھے، اے ستے دے ستے توحید پرست کھلو گئے تے اللہ کریم نے قرآن مقدس وچ اس واقعے نو بیان فرمایا، قرآن حکیم میں اللہ کریم فرماتے ہیں اذا قاموا واستقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ اور بادشاہ وقت کی آخیا میں رب ہاں، یملیخا کہنے سن میں وزیر اعظم ہاں، تیری حکومت کی وسعت میں میرے تدبر کا بھی دخل ہے، تے جے میرا ووٹ پہ منگنا ربنا رب السماوات والارض، میں تیری خدائی منن واسطے تسلیم نہیں، میرا خدا رب محمد ہے، زمینہ تے آسمانہ دا پالن ہار۔ اس قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا۔ اے بادشاہ جے ووٹ منگنا ساڈا رب تو نہیں، ساڈا پالن ہار تو نہیں، ساڈا روزی رساں تو نہیں، ساڈا رب اوہ جڑا زمین آسمانوں نو پہ پالدا ہے۔ گل دوستو یہ ستے دے ستے وزیر تے بادشاہ وقت کے دربار اٹھے، ایمان نال دسو یہ خطرہ نہیں سی؟ سب تو پہلا تو حکم یہ ہوئے گا کہ بادشاہ کہے گا میں تمہیں تھوڑے عہدیاں تو معزول کرنا، وزارت جان دیا، پہلا خطرہ کہ وزارت جان دیا، دوسرا امکان ہے بادشاہ گرفتار کر لے گا، تیسرا یہ بھی امکان ہے بادشاہ گردن زدنی کا حکم دے دے کہ انہوں تختہ دال سے لٹکا دیتا جائے، جنہوں بادشاہ کی ربوبیت کا انکار کیتا ہے، میں قربان جاواں انہاں محبوبہ تو، میں صدقے جاواں انہاں خدا دیا نشانیاں تو، انہاں آخیا تیری وزارت ساری زندگی اور تو سجدہ کیا کرنا ہے، اے سر اللہ تعالیٰ نے فقط اپنی بارگاہ میں چکن نہیں پیدا فرمایا ہے۔ رب دے محبوب ایویں تو نہیں بنتے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب انہوں بنا ہے جڑے کچھ قربانیاں دین، تم آخے کہ میری گنڈ بھی محفوظ رہے، کرن سے بھی فرق نہ آئے، تو رب دیا حبیباں بھی آ جا،
سجنا حبیب تے محبوب وہ بنتے ہیں جڑے کدی کدی آریاں دے تھلے بھی آ جاتے ہیں. انہوں کھلا نوانیاں پہ نے, انہوں چیرنا پڑتا ہے. مال عدالت یار دیا قدموں سے نثار کرو تے پھر درجہ محبوبیت ملتا ہے. یہاں خدا دیا نشانیاں نے آخیا تیری حکومت تیرا اقتدار اسی پائے حکارت نال ٹھکرانے ہاں. سالما اے پہ نہیں وزارت اصا سجدہ کرنا ہے تے رب العالمین نو سجدہ کرنا ہے. قرآن چلا کیوں سجڑو؟ سب کو پہلی قربانی انہوں اپنی وزارت برباد کر دیتی. اور وزیر اعظم کو ملا کے وہ یار وہ کرسی کی آخر کو لذت ہے ہی نہیں. ہوں دیکھو تے پاکستان کی کچھ ہوں دے صرف کہ وزارت لے گئے. لوگ زمین بیچتے, لوگ عقیدے بیچتے, لوگ پارٹیاں بیچتے, لوگ برادریاں بیچتے. کرسی محفوظ رہے تے میں قربان جانا انہاں محبوبہ تو. انہاں کہ یا اللہ اے وزارت چاہتی ہے تے جاوے, اے زندگی چاہتی ہے تے جاوے, مولا تیری رضا نہیں جانی چاہیے. انہاں کیا ہوئے اور تکیا نوس تو رب نہیں, رب ہوئے جڑا زمینہ تے آسمانہ دا رب ہے. اللہ کریم فرمانے استقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا. اللہ دے سوا کسے نو معبود نہیں مننا, کسے نو مسجود نہیں مننا, کسے نو خالق نہیں مننا. خالق ہے تے رب العالمین, جے مسجود ہے تے رب العالمین, جے عبادت دا حقدار ہے تے رب العالمین. اے تکیا نقصہ وزارت اپنی کول رکھ, اے سیرا سا رب اگے چھپانا ہے. اچھا گل ہوئی دکیا نوس, کچھ غصہ, کچھ حیرت, کچھ اضطراب. بعض روایتوں بھی چاہتا ہے کہ اینی گل کر کے بادشاہ کا جواب سنن تو پہلے ہی ستے دے ستے دربار نکل گئے. بادشاہ اتنا مضبوط ہے غصے میں, کوئی حکم صادر کرنے تو پہلے ہی نکل گئے. بادشاہ نے جس نے چلے گئے تو بعد سوچیا. ایک روایت بھی چاہتا ہے کہ یہ گل جی قرآن بھی چاہتی ہے بادشاہ کے دربار میں نہیں رہی, بلکہ یہاں سن کے گل کوئی تبصرہ نہیں کیتا. یہ ستے دے ستے 6 دے 6 جڑے سن اٹھے تے کیبنٹ تو باہر نکل کے, دربار تو باہر نکل کے انہوں نے حضرت یملیخا کا گھر مقرر کیتا میٹنگ واسطے. آؤ بہ کے سوچیے بھائی جے سجدہ کریے تے سارا ایمان جاتا ہے, سجدہ نہ کریے تے حکومت جاندی ہے. جناب یملیخا کا گھر ہے تے ستے دے ستے یہ 6 دے 6 جڑے سن توحید پرست ہوتے بیٹھے نے سر جوڑ کے. اوتھے انہاں آخیا کہ ساڈا رب یہ تکیا نوس نہیں, ساڈا رب وہ ہے جڑا رب العالمین. اچھا جناب تے گل تے ٹھیک ہے, تے ہن کریے کی کریے؟ بادشاہ کے وزیر تے انہیں سجدہ بھی کروانا ہے. یملیخا نے آخیا گل سنو, جے تے قوم دے پکے ہو تے ایمان تے راسخ ہو, آؤ ہاں یارو ایک فیصلہ کریے. یہ جڑا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اسی یہ ظلم میں نکل کے کیوں نہ وہ پناہ بھی چلے جائیے جڑا ہے ہی رب العالمین ہے. اسی اس رب دی پناہ مانگنے ہاں, اللہ تعالیٰ دے دامن کرم میں ٹر جانے ہاں, خدا دی پناہ میں چلے جانے ہاں. اے شاہی چھڑ جانے ہاں, اے ملک چھڑ جانے ہاں, اے شہر چھڑ کے اسی شہر افسوس وچوں نکل جانے ہاں. نہ شہر ہوئے گا, نہ بادشاہ دا دستے تطاول ہوئے گا, نہ ظلم و ستم ہوئے گا. اسی کیوں نہ وہ دربار میں چلیے جڑا ہے ہی رب العالمین ہے. تے میں قربان جاواں توحید پرستاں نے آخیا یملیخا تو اللہ دی خاطر جس پاسے تو جائے گا تیرے پیچھے جان واسطے اسی تیار ہیں. اچھا دوستو دوسری گل, یہاں دے بال بچے بھی نے, یہاں دیا جائیداد بھی نے, یہاں دیا پراپرٹیاں محنت کر کر کے اس کے حلال نہ بنائیاں, یہاں دے باغات, یہاں دیا عمارت, یہاں دے بیوی بچے. یملیخا نے آخیا جی پھر رب کی رضا واسطے نکلنا جے نا تے میری ہور رائے گے, یہ نہ سوچیو پچھوں بیوی بچیاں کا کی بنے گا, تے یہ بھی نہ سوچیو پچھوں جائیداد کا کی بنے گا. جی رب کی خاطر نکلے ہاں تے سب کچھ اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر چھڈ کے نکل چلے.
انہاں کہ جناب جب اسی چلے ہی اللہ والنا تے مال و دولت دی کی بکت ہے، اسی رب العالمین دی رضا دی خاطر بیوی بچے مال قربان کرنے واسطے تیار۔ سجنا یہی محبوبہ دا شیوا جب عشق ہوے کسی بھی ذات کا، جب عشق حقیقی تے صحیح لگن تے صحیح تے پھر گلاں نہیں سوچی دیاں، جب محبت ہوے سجنا یہ تے ہے سن تو اللہ دا عشق رکھن والے، تو میں صدقے جاواں جنہیں محمد مصطفیٰ دا عشق کیتا۔ کیوں دسو ایمان صدیق اکبر نے کوئی سوچیا؟ سیدنا صدیق نے سوچیا یا رسول اللہ ٹھہر جاؤ، میری کوئی جائیداد بھی ہے، میرے بیوی بچے بھی نے، میری پراپرٹی بھی ہے، میری بزنس بھی ہے۔ صدیق اکبر نے بھی آخیا سونے اے مال و دولت، اے جاہ و جلال، اے مال و منال، اے آل تے اولاد کملی والیا تیرے قدموں تو قربان۔ سجنا انج مرتے نے حبیب جملی خان آخیا نکلو، بیلیاں آخیا چلو، رات کا ویلا ہے، انہیں کیا دل بھی نہیں چڑھن دینا، ہو سکتا ہے دربار بھی ساری طلبی ہوے، راتوں رات نکلو۔ جناب یملیخا دا بڑا قیمتی باغ کی تفسیراں چاہتا ہے، بڑا قیمتی باغ وزیر اعظم سن، وہ ایک گاہ تلاش کیتا، آنے پونے کاموں تھوڑے جے پیسے لے کے باغ وہ حوالے کر دیتا، جڑے سکے ملے ضروریات واسطے اپنی جیب وچ رکھے، آپ نکلے۔ یملیخا نے آخیا اذا تزلتموہم، یارو جس ویلے تسی انہوں چھڑ جاؤ گے، بادشاہ اصا چھڑ دینا، حکومتوں چھڑ دینا، بادشاہ دے منن والیاں چھڑ دینا، وما یعبدون من دون اللہ، اسی حکومت بھی چھڈنی ہے، عوام نو بھی چھڈنا ہے، تے جڑی عبادت کرتے ہیں من دون اللہ انہوں بھی اصا چھڑ دینا۔ فاووا الی الکہف، سجنوں گل میں نکلنا تے ہے وے، مینوں پتہ ایک جگہ ایسی ہے جڑی جگہ اس بادشاہ دی دستبرد تو باہر ہے، اوتھے پہنچن دا انہیں تصور بھی نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا اس شہر تو کئی فرسخ باہر جڑا پہاڑاں دا سلسلہ ہے، اس پہاڑی سلسلے وچ ایک غار موجود ہے، تھوڑی دیر واسطے بادشاہ نے ساری جدو تلاش کرنی ہے، لب لب کے تھک جائے گا، پھر کچھ اور سوچاں گے۔ فاووا الی الکہف، میرے بیلیو میرا مشورہ ہے میں کیوں نہ شہروں نکل کے اسی اس غار وچ چلے جائیے۔ یار وہ غار کا بھی عجیب چکر ہے، جدو اللہ دی خاطر ہجرت کرن دا موقع آئے تو پناہ غارہ ہی دیا نے، پناہ آئی دی ہے، یہ اصحابِ کہف بھی غار وچ تے اللہ دا یار بھی غار وچ ہے۔ چلو غار وچ چلیے، اگو دیکھو عقیدہ اللہ دے نیک بندیاں دا، فرمایا ینشر لکم ربکم من رحمتہ وَيُحَيِّئْ لَكُمْ، اللہ کریم اپنی رحمت وچوں تواڈے لئی اپنا دامن پھیلا دے گا۔ يُنشِرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے گا۔ میرا ایمان ہے جڑے رب کی خاطر پہچانے او اللہ سانو بے یار و مددگار نہیں چھڈن لگا، او رب ساڈا حامی بنے گا، ساڈا ناصر بنے گا۔ اللہ کریم دی مدد تے تکیا رکھ کے نکلے سجنا، تو اگر اللہ تعالیٰ اس عقیدے کا کچھ ذرہ اللہ تینوں بھی نصیب فرمائے۔ سانو حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا میرے امتی جدو تم گھروں باہر نکلے نا تے مکانوں باہر قدم رکھ دیا آخیا کر توکل تو اللہ، یا اللہ میں دنیا کے کاروبار بھی چلیا، بیوی بچے چھڈ کے جا رہے ہیں، جائیداد چھڈ کے جا رہے ہیں، یا اللہ اگر مینو کسی کا آسرا ہے تو مولا تیرا آسرا ہی، ساری اس جائیداد کی مولا تم حفاظت کرنی ہے۔ جنہ ایمان مضبوط ہوئے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت انہوں ہی ساتھ دے گی۔ انہوں نے آخیا چلو غار بھی چلیے، اللہ تعالی رحمت دامن پھیلا دے گی، رب تعالیٰ سانو پناہ دے گا۔ یہ چھویں دے چھویں شہروں نکلے، بیوی بچے چھڑ دیتے، اہل و عیال چھڑ دیتے، حکومت نو لت
مار دیتی، کرسیاں نو ٹھکرا دیتا، اللہ کریم دی رضا دے رستے وچ نکلے. تفسیراں بھی جاؤں گا جب شہروں باہر نکلے نا، وہ جڑا حضور نے فرمایا بدل الاسلام غریبا فسیعود غریبا، اسلام تریا بھی غریباں وچ ہوئے تو رہ بھی غریباں وچ ہی جانا ہے. تسی ہن بھی دیکھ لو مساجد وچ تسی دھیان مار کے دیکھو، غریب لوگ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ زیادہ نظر آؤ گے، روزے دار زیادہ غریب ہون گے. الا ماشاء اللہ وہ اللہ تعالیٰ دا بڑا کرم ہے جنہوں خدا مال و دولت بھی دے تے اللہ تعالیٰ عبادت دی توفیق بھی عطا فرمائے. لیکن یہ کہ اکثریت غریباں دی دین وال ہوتی ہے. امیر ہو جائے نا جب بندہ تو پھر اسلام اتنے نکتا چینیاں کرے گا. اجی یہ اسلام دا حکم یہ عقل وچ نہیں آؤں گا. وہ جی اسلام دی گل بڑی تکیا نو سی تے غریب جڑا اکھاں میٹ کے اللہ تے اللہ دے رسول دی گل نو تسلیم کرے. یہ 6 وزیر پہ نکلتے ہیں. ایک بستی دا غریب جہا چرواہا بکریاں پیا چار دے، وہ کہنا جناب یملیخا حضور اج کدھر جا رہے ہو؟ جناب اج گھوڑے سے بھی سوار نہیں، اج پہرے دار نال کوئی نہیں، اج محافظ کوئی نہیں. یملیخا نے آخیا اج دنیا دا کوئی انسان محافظ نہیں، میرا محافظ نیلی چھتری والا ہے. میں پہرے داراں تو بے نیاز ہو گیا نا، دنیا دیا محافظہ تو بے نیاز ہو گیا، اور جدی حفاظت رب کرے انہوں کون بچا سکتا ہے؟ حضور کدھر جا رہے ہو؟ ایسی کوئی بچپن کا دوست تے چرواہا بکریاں پہ چارے. یہ لکھا گل تو سنو بڑی جلدی جی ٹھہر جاؤ. انہوں ایک ساتھی کہتا ہے یہ گل نہ کرے کدھر کوئی مخبری کر کے پھڑوا نہ دے. یملیخا کیا میرا جگری دوست ہے، بڑا دیندار ہے، خدا دی عبادت کرنا، لے کیوں نہ گل کرا؟ جس نے میرے اپنا ایمان پیارا ہے میرا بھی ایمان پیارا ہے. انہیں کیا ایک فرتونت صاحب گل سنو. گل وے بادشاہ دا ہو گئی دماغ خراب، وہ پہ کہہ میں رب مینوں سجدہ کرو تے میں اپنی وزارت ٹھکرا دیتی آ، میں حکومت وچوں نکل کے ہجرت پیا کر دوں، ہجرت اللہ دے واسطے. تے مینوں یہ خطرہ ہے کہ جے دربار وچ بلا کے سجدے دا تقاضا ہویا میں سجدہ کرنا نہیں، زندگی خطرے وچ ہوئے گی، بہتر ہے جان بچاواں تے اللہ دے رستے وچ نکلا. فرتونت صاحب دیندار سا اچھا فرمایا انہیں ہوں پبلک کو بھی تقاضا کرنا ہی. فرتونس کہنے لگا او تو تے وزارت نو لت مار کے پیا ہونا تو میرا تو ہے ہی کھ کلا کچھ نہیں، میں تو ہے ہی آخری ہاں. جی تب دی خاطر وزارت ٹھکرا سکنا ہے تو میں رب دی خاطر اپنی کلی کیوں نہ ٹھکراواں؟ انہیں آخیا رب دے راہ جان والے خدا دا واسطہ ہی مینوں بھی نال لے چل. فرتونس کہنے میں بھی نال جانا. یملیخا نے جفا مار کے سینے نال لا لیا. فرمایا چل نہیں جناب گل سنو، یہ جہاں بکریاں نے نا یہ مالک رہتے ہیں پنڈ میں تو مزدور چارنا سے معاوضہ ملتا ہے تے میرا زمین اجازت نہیں دینا کہ انہوں کی امانت جیڑی یہ خیانت ہوگی. کچھ لمحہ وقفہ کرو، یہ بکریاں میں مالکوں کے سپرد کر کے تھوڑے مرد مگر آیا. وہ جناب فرتونس گئے مالکوں بکریاں دیتیاں، پوچھا ہوئے آج جلدی آ گئی کدھر جا رہے؟ فرمایا وہ ضروری کام میں اپنی امانت سامو. بکریاں واپس کیتیاں تے اصحاب کہف دے جس نے قریب آیا نا تے قرآن کریم وچ اللہ کریم فرمانے کے پیچھے یہ چرواہا سی، انہیں نال کتا بھی رکھیا سی بکریاں کا پہرا دین والا. فرتونس نے ویکھیا کتا تے مگر مگر ہے. یملیخا آخیا بھی تو آ گیا تے کتے نے بھی لے آندا ہی. تفسیرہ بھی چاہتا ہے 7 سجنا ساتھیاں نے روڑے پھڑ کے نہ کتے نو مارنے شروع کیتے تے کتے نو جس نے روڑے مارتے ہیں تو پتھر کھاندا ہے تے آواز نہیں کٹدا، مار کھاندا ہے تے شور نہیں مچاندا، پیچھے ہٹدا ہے تے جدو ساتھی ٹرن لگتے ہیں کتا پھر پیچھے آ جاتا ہے. وہ مڑ پتھر لے کے مارتے ہیں، کتا خاموشی نہ کھا کے ٹر بنتا ہے. سابے کا جب توڑ دیں تو کتا پھر مگر آ جاتا ہے. میں قربان جاوا اس قادر قیوم دی اس قدرت تو. اللہ کریم نے اپنی قدرت کے نال کتے نو سبحان عطا فرمایا. کتے نو اللہ تعالیٰ نے قوت کویائی عطا فرمائی.
یملیخا کیا پھڑوا دے گا، کتے نو ویخ کے مخبر مگر پہنچ جان گے. کتے نو اللہ کریم نے زبان عطا کی تے کتے نے جواب جڑا دیتا، ایک پنجابی زبان دے شاعر نے وہ ترجمہ کیا. خدا تعالی زبان دیتی تے اللہ تعالی دی عاجز مخلوق بولی. کتے نے آخیا نہ میں بھونکا تے نہ میں ٹونکا، نہ میں شور مچاوا تے شاید صحبت نے کا لوکا میں بھی بخشیا جاواں. اے اللہ دے نیک بندے. اچھا ایک گل ہی میں پوچھتا تھوڑے کو، کتے نو کس طرح پتا لگا بھی اللہ دے ولی پہ جاندے ہیں؟ ایک گل ہے، کتے نو علم غیب سی رب دے ولی نے. کتے آخیا کہ میں ساتھ نہیں دے سکنا، مینو کیما کر چڈو، میں تے تواڈے پیچھے تا نکلیا، تہاڈا صدقہ رب نے میری نجات کر دے گا. او میرے دوست، جڑا رب کتے نو شعور کی دولت دے سکتا ہے، کتا سیاںدا ہے کہ اے رب دے ولی نے، تیرا چھڈنا نہیں. اور میں صدقے جاواں اس دولتاں ونڈن والے کو جڑا کتیاں نو اتنا شعور دیندا ہے، وہ اپنی محبوباں نو شعور نہیں دے سکتا. یہ میرے منن والے نے. کتا کہندا ہے میں نیکاں دی صحبت نال شاید بخشیا جاواں، میں ان کی کھانا چھڈنا. آ ہن حبیبہ دی گل سن. اللہ تعالیٰ نے ایک محبوب نے آخیا، مریدی لا تخف اللہ ربی، میرا مریدا میرے نال محبت کرنے والے ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں. جی عبد القادر کا مرید ہے تو میں قیامت دیا کنڌاں تک تیرا پیچھا نہیں چلنا. میرا رب پروردگار ہے، تینوں ڈرن دی ضرورت نہیں، میری امان میں آ جا، قیامت والے دن بخشوانا عبد القادر کا کام نہیں. یہ کرم نے اس قادر دے جڑا شعور دیتا ہے. وہ یملیخا خدا دی تفسیراں وچ آوندا ہے، پہلا جڑا لطف آیا نا خدا دے ولیاں نوں، انہاں نے دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، ون وے ٹریفک چلے، یک طرفہ محبت ہوئے تو لطف نہیں. لطف تائے جب ولیوں محبت ہوئے. یملیخا دیکھ کے کہندا میرے ربا میں صدقے جاواں تیری قدرت تو اجے گھروں نکلے ہی ہیں تو یا اللہ ساری قبولیت کی دلیل دے دیتی آ. کتے کا بولنا کہ شاید انہوں نے صدقے میں بخشیا جاواں. یملیخا نو بچ ہو گیا، دیکھ کے کہندا واہ رب العالمین قربان جاواں تیری رحمت نے سانو اپنی پناہ وچ لے لے. ہوں سنو قرآن مقدس، اللہ کریم فرماتے ہیں اس اول فتیۃ الی الکہف. اللہ کریم فرماتے ہیں انہاں جواناں نے جدوں غار دی پناہ لئی، اس اول فتیۃ الی الکہف فضربنا علی آذانہم. میرے نیک بندے جوان جدوں غار دی پناہ وچ آ گئے، اوا یا اوا عربی زبان کہتے ہیں پناہ تلاش کرنا، جہد لفظ ماوا، ماوا کا من ہے پناہ کا. اول فتیا جوانا نے پناہ ڈھونڈی غار دی. کیوں سجنا نکلے رب دی خاطر سن، پر پناہ کدی لئی؟ کیوں جی شرک ہو گیا میں قرآن پناہ نہ رکھ. اللہ فرمانے اس اول فتیۃ الی الکہف، یاد کرو وقت جب جوانا نے پناہ لئی غار دی. کیوں نہیں پناہ کی اللہ دی لینی چاہیے سی نا پناہ چاہیے، غار کی پناہ پہ لگتے ہیں. معلوم ہوا سجنا جڑا رب دی خاطر نکلے وہ ہوں پاویں غار دی پناہ منگے مشرک کدی نہیں ہو سکتا، وہ شرک کر سکتا ہی نہیں. جے سجنا غار دی پناہ لینا جائے تے رب دے یار دی پناہ لینا کیوں نہیں جائے؟ اصحاب کہف اللہ تے ایمان رکھ کے غار دی پناہ لیندے نے، اسی رب تے ایمان رکھ کے رب دے یار دی پناہ لیندے ہاں.
اگلی گل سنو، پناہ لئی غار دی، قرآن چ اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، میریا بندیاں غار دی پناہ لئی تے رب کریم فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اساں انہاں دیاں کناں نوں تھپکیا، ضرب کہندے نے ہاتھ مارنا، عَلَىٰ آذَانِهِمْ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکا، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، آگے جناب کی لفظ سنینا فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، رب کریم فرمانے نے غار وچ اساں اپنے بندیاں نوں گنتی دے کچھ دن انہاں دیاں کناں نوں تھپکیا۔ اچھا جناب ہوں یہ میں گل کرا، ہم نے ان کے کانوں کو تھپکا، کون کا کہندا ہے؟ اللہ۔ انہاں بندیاں دیاں کناں نوں اساں تھپکیاں دتیاں، تھپکیا تے پنجابی وچ اپنی زبان وچ ترجمہ کرو، رب دی رحمت نے انہاں نوں لوڑیاں دتیاں۔ تھاپڑا تھاپڑا تو نہ کان تے بہل ہے سبب واہ بھائی واہ جڑیاں تھاپڑا ہو چیز سون لگیا جڑی لوری گائی جاتی ہے نا بچے نوں سوان واسطے، بچے نوں سوان واسطے جڑی لوری گائی جاتی ہے انہوں عربی وچ کہندے نے ضرب علی حسن، کان تے تھپکنا بچے نوں سوان واسطے لوری دینا۔ فطرت نے آخیا سنو انہوں عام بندے نہ سمجھو، یہ میرے اینے محبوب ہو گئے نے، اسی کئی 100 سال انہوں لوریاں دے رکھوائی رکھے ہے، اصا انہوں نے کن تھپکے۔ سجنا یہ اللہ دے نیک بندے میرے تیرے مگر نہیں سوندے، یہاں دیا نینداں یہ والی ہوتی ہیں رب تعالیٰ دی رحمت یہاں دے کن تھپک دی تے رب لوڑیاں دیتا ہے۔ تے حدیث وچ نبی کریم فرمانے میں اللہ کریم فرشتے میرے امتی نوں قبر وچ آکھن گے جڑا جنتی ہوئے گا نوم کلامت العروس، اور نیک مومنا قبر دے سوال وچوں پاس ہو گیا، ہن انج سو جا جویں بوٹیاں سوندیاں نے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ اساں انہاں دیاں کناں نوں تھپکیا۔ یہ دلیل اس گل دی کہ اصحاب کہف براہ راست اللہ تعالی دی رحمت کے سہارے ستے رہے کئی 100 سال، اللہ کے